بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیدار سرمدی آپ اور آپ کے اہل خانہ کے لیے دعاؤں کے ساتھ حاضر ہے۔ اس وقت ایک بار پھر ملک لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ وجوہات جو بھی ہوں، اس کے بیک گراؤنڈ میں وہی ہماری مس مینجمنٹ، وہی ہماری حکمرانی کی خامیاں اور یہ سب کچھ موجود ہے، اور وہی ایک اچھی قیادت کا فقدان جو ہے اس عذاب کا باعث ہے۔ بہرحال اس صورتحال میں انتہائی چراغوں کی لو میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس وقت تمام سیاستدان، یعنی ایک طرف تحریک انصاف ہے اور دوسری طرف زیادہ تر اپوزیشن کی جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اتری ہوئی ہیں۔ کیسز بن رہے ہیں، ایک دوسرے کو دبانے کے لیے قانون کا استعمال کیا جا رہا ہے، پرچے کاٹے جا رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ اس وقت صوبائی سطح تک محدود ہے، اور وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی بہت ساری اتحادی جماعتوں، جن میں بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ شامل ہیں۔ تو یہ محاذرائی ہمیں کہاں لے جائے گی؟ ہم جس کو جمہوریت کہتے ہیں، یہ وہ جمہوریت تو نہیں ہے، کیونکہ جمہوریت میں ایک دوسرے کے خلاف اگر کارروائی بھی ہوتی ہے تو اس کا کوئی ایک اخلاقی ضابطہ ہوتا ہے، لیکن جہاں سب کچھ چل رہا ہے، ابھی آپ دیکھیے کہ حکمران اتحاد کی طرف سے جناب عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بہت سارے پرچے ہوئے، میڈیا کے بہت سارے لوگوں کو یعنی پکڑا گیا، گرفتاری ہوئی، اور کچھ لوگ باہر چلے گئے۔ اور اسی طرح اب خود ہمارے جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں، ان کے خلاف یہاں لاہور میں، یعنی پنجاب کی گورنمنٹ نے ان کے خلاف پرچے کاٹے ہیں، اور وہ ان کی گرفتاری کے لیے پولیس وہاں جاتی ہے اور واپس بھیج دی جاتی ہے۔ دوسری بار عدالت کی طرف سے آرڈر ہوا ہے۔ اسی طرح اب جسے کہتے ہیں کہ فارن ایکسچینج کے حوالے سے بھی ایک کیس تحریک انصاف کے قائد عمران خان اور ان کے سیکرٹری جنرل اسد عمر اور بہت سارے دوسرے ساتھیوں کے خلاف درج کیا گیا ہے، اور ایف آئی اے اس سلسلے میں بھاگ دوڑ کر رہی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ ابھی ایک سینیٹر ہمارے جو اعظم سواتی صاحب کو جس طرح گرفتار کیا گیا ہے، وہ بھی زیر بحث ہے میڈیا میں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت نشانہ ہیں ایف آئی اے کا یا دوسری طرف پولیس کا۔ تو یہ دونوں گروپ جو ہیں یہ بھول گئے ہیں، اپنی تاریخ کو بھول گئے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ماضی میں جب اس طرح کی محاذرائی ہوئی تھی، جب بھٹو گورنمنٹ تھی اور ایک پاکستان قومی اتحاد بنایا گیا تھا اور سیاستدان خوب آپس میں لڑے، تو اس کا انجام کیا نکلا تھا؟ اس کا انجام یہ ہوا تھا کہ جمہوریت ڈی ریل ہو گئی تھی۔ تو اب اگرچہ ایک مدت سے بعض فورسز نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ براہ راست حکومت اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، مارشل لا نہیں لگے گا، لیکن عملاً وہ جو سیاسی استحکام ہوتا ہے وہ نہیں ہو رہا۔ اس کا سبب کون ہے؟ اس کا جو ہے عمران خان اپنے جلسوں میں اشارے کر رہے ہیں کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اس کے پیچھے ہوتے ہیں، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قیادت جو ہے وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ وہ اس وقت غیر جانبدار ہو گئے ہیں، اور وہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ اپنے اصول وضع کریں اور ایک دوسرے کے خلاف جس طرح کی کارروائی کرنی ہے کریں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ جو ہے اس میں بہت سارے اسباق موجود ہیں۔ انہی محاذرائی، سیاسی محاذرائیوں کی وجہ سے کیا کچھ ہوا ہے۔ ابھی ماضی قریب میں سقوط ڈھاکہ جو ہے اسی پس منظر میں ہوا تھا۔ اس سے پہلے سقوط بغداد کی طرح ہمارے سامنے ہے، جب آپس کے سر پھٹور اور آپس میں اتحاد نہ ہوا تو باہر کی طاقتوں میں کس طرح قبضہ کیا۔ ہم تاریخ میں ایک بہت ہی دردناک واقعے کو بھول جاتے ہیں جو اس وقت ہمارے دوسرے بڑے برادر ملک ترکی کے حوالے سے ہوا تھا، اور کسی 3-4 مارچ 1924 کی وہ درمیانی شب کا وہ واقعہ شاید یاد نہیں، یا بہت کم اسے پڑھا گیا ہوگا، جب اپنے وقت کی ایک بہت بڑی طاقت یعنی سلطنت عثمانیہ کے جو ہے وہ سربراہ
اور ان کے خاندان کو کس طرح صبح کے وقت ان کے آبنائے باسفورس پر واقع محل ڈولما باچے میں پولیس کا چیف، اپنی پولیس کا چیف جو ہے وہ دوسروں کے حکم پہ وہ کہتا ہے ان کو گرفتار کیا جائے، اور ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، حفاظت میں لیا جاتا ہے، بظاہر یہی کہا جاتا ہے، اور پورے خاندان کو رات کے اندھیرے میں اور صبح کے آتے ہوئے اجالے میں اجلت کے ساتھ ایک کار میں بٹھایا جاتا ہے اور نزدیکی شہر چاتالجہ میں لے جایا جاتا ہے، اور پھر وہیں اس کے بعد سوئٹزرلینڈ کی سرحد پہ پہنچایا جاتا ہے، اور سوئٹزرلینڈ کی سرحد پہ وہ جو اپنے وقت کی بہت بڑی طاقت تھی اس کا سربراہ یا اس کا بادشاہ اس کو اس سرحد پہ اس لیے روک دیا جاتا ہے کہ وہاں قانون ہے کہ جی صرف ایک بیگم جو ہے وہ اندر جا سکتے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ بیگمات زیادہ تھیں۔ تو کس یعنی رسوائی کا سامنا ایک حکومت کے سربراہ کو کرنا پڑا، اور اس کا کیا پس منظر تھا، سازشیں، اندرونی سازشیں، غیروں کے ہاتھ میں کھیلنے والی سازشیں۔ تو علامہ اقبال نے غالباً اسی پس منظر میں کہا تھا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ اب عمران خان نے جو بیانیہ اپنا اس وقت یعنی سامنے رکھا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ غیرت، آزادی، اور اس کے ساتھ جینا ہے تو جینا ہے، نہیں تو یہ جو اغیار ہیں یہ ہم کو لڑا کے کمزور کر کے مار دیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری جو اکائی ہے اور ہمارے بہت سارے جسے کہتے ہیں طاقت کے منبع ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو عمران خان کا یہ نعرہ ہے کہ آزادی حاصل کی جائے اور آزادی کے ساتھ رہنا سیکھا جائے، اور ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہو، ہماری مملکت اپنے فیصلے خود کرے۔ وہ حوالے انڈیا تک کے دیتے ہیں کہ ہم سے تو وہ ایک یعنی غیر مسلم مملکت ہے، تو اس کی پالیسی آزاد ہے، وہ روس سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، امریکہ سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہی چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کی مہاجرائی اس وقت چل رہی ہے، گرفتاریاں، پرچے ایک دوسرے کے خلاف، اور اس طرح ایک دوسرے کو ذلیل اور رسوا کرنا، یہی چیزیں خطرہ اس بات کا ہے کہ یہی چیزیں ہمیں اس طرف لے جائیں گی جس کا ماضی میں ہم نے تلخ تجربہ کیا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔